بس توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع المسیح کے انجیل بمطابق مقدس مرکز رسول کی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس مرکز رسول کے مطابق لکھی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت سے یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا، جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز مومنین، حاضرین اور ناظرین، آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر بات کریں گے جو روحانی اور ایمانی ہے، توبہ۔ کیونکہ آج کی جو ہماری مرکزی آیت انجیل مقدس میں ہے وہ ہے توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ توبہ انسان کی زندگی میں نجات اور خدا کے قریب آنے کا ذریعہ ہے، اور کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر کسی کی نوبت توبہ تک پہنچے اور ہر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرے۔ تو عزیز مومنین، توبہ کا مطلب ہے رک جانا، باز آنا، ترک کرنا، اپنی گناہوں پر پشیمان ہونا، گناہ کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع لانا۔ اور توبہ صرف افسوس نہیں بلکہ دل، سوچ اور عمل کو تبدیل کرنا ہے۔ تو عزیز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور برائی کو چھوڑ دینا ہے اور خدا کی طرف واپس آنا ہے۔ بائبل مقدس میں توبہ صرف افسوس نہیں، میں نے بتایا، بلکہ یہ اپنے کاموں کو، اپنے مومنٹ کو، اپنی حرکت کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو تبدیل کرنا ہے اور ایسا بنانا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ یہ ایک پختہ ارادہ ہے بدلنے کا، اپنے آپ کو، اپنی برائی کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا ہے۔ تو عزیز مومنین، اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ پس اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے
توبہ کرو اور رجوع لو. خدا سے ہمیں دعا کرنی ہے، خدا کے حضور ہم نے آنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. اور پاکمہ کیتھولک کلیسیا کی بڑی خوبصورت عبادت کا آغاز توبہ کی رسم سے ہوتا ہے. اگر پاک ماس کی عبادت ہے تو پہلے توبہ کی رسم ادا کی جاتی ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوا جاتا ہے. ہم خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، کلیسیا کے سامنے اقرار کرتے ہیں، مومنین کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. تو عزیز مومنین، جب تک ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، یہاں پر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو زکئی نامی شخص ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اقرار کیا ہے کہ اے خداوند، اگر میں نے کسی کا نہ حق لیا تو اس کا میں 4 گنا دیتا ہوں. اور اسی طرح نینوا کے جو لوگ ہیں، نینوا کے، ان لوگوں نے بھی اقرار کیا ہے. وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوئے ہیں، پچھتائے ہیں، روزہ رکھا ہے، دعا کی ہے، تو خدا نے ان کے گناہوں کو معاف کیا ہے. اور یوحنا کا پہلا خط، اس کے پہلے باب کی نامی آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ سچا اور عادل ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں تمام ناراضی سے پاک کر دیتا ہے. تو عزیز مومنین، توبہ کا جو فائدہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے توبہ کرنے سے، خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، ہم اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر لیتے ہیں. اور بڑی بات بتاتا چلو کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ تو قائم ہوتا ہے اور خدا کے نزدیک ہمارا رتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے. خدا ہمیں پیار کرتا ہے. اور آج کی جو مرکزی آیت کیا ہے؟ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. انجیل کیا ہے؟ انجیل خوشخبری، جس میں در حقیقت یسوع المسیح کی تعلیمات، یسوع مسیح کی محبت، یسوع مسیح کے معجزات ہیں، جس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں بارہا دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں اور خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ایمان کیا ہے؟ ایمان لانا ہے نا، توبہ بھی کرنی ہے، انجیل پر ایمان بھی لانا ہے، اندیکھی چیز کو قبول کر لینا. تو عزیز مومنین، خدا کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں. اس لیے تو زبور نویس فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہوں کے لیے روشنی ہے. تو آج ہم نے خدا سے دعا کرنی ہے کہ خدا ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے تاکہ ہم اس کے کلام پر ایمان لائیں اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہوئے خدا کے لوگ ٹھہرے، خدا کے وفادار بن جائے، خدا کے برگزیدہ بن جائے. جس طرح کلام خدا میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس طرح خدا ہم سب سے خوش ہو تاکہ ہم اس کی برکتوں کو ریسیو کریں اور آسمان کھل جائے اس کی برکتوں کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے بخشوں کا ہر ایک پر جو توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لاتا ہے. تو خدا ہم سب کا رہبر رہنما بنے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے.